السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر ہم اور آپ گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو مسجد کے قریب رکھیں، تاکہ مسجد میں ہونے والے ایکٹیویٹیز، مسجد میں ہونے والے پروگرام، مسجد کے امام اور دیگر دینداروں سے فائدہ اٹھایا جا سکے، ان سے اپنے ایمان کو بڑھایا جا سکے اور گھر میں اسلامی ماحول پیدا کیا جا سکے۔ آج میں انشاءاللہ دوسرا اصول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو اسلامی کیسے بنائیں گے۔ اپنے گھر کو اسلامی بنانے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ گھر لینے سے پہلے جس طرح سے مسجد کے قریب ہونے کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ گھر لینے سے پہلے اچھے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں کہ کیا آپ کے پڑوسی اچھے ہیں۔ آپ جن کے قریب گھر لے رہے ہیں، جن کے آس پاس گھر لے رہے ہیں، کیا وہ لوگ دیندار لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ اچھے ہیں؟ کیا وہ لوگ نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا وہ لوگ حرام چیزوں سے دور ہیں؟ کیا وہ لوگ فضول چیزوں سے دور ہیں؟ اگر ایسے پڑوسی ہیں تو ان کے قریب آپ گھر لینے کی کوشش کریں، کیونکہ پڑوسیوں کا آپ کے گھر کے ماحول میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پڑوسی ایسے ہیں کہ وہاں کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں، وہاں کی خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں، وہاں کے مرد حضرات بھی مسجد جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے ہمارے گھر کے اندر بھی یہ ماحول پیدا ہوگا کہ ہم بھی مسجد جائیں اور نماز پڑھیں۔ ہمارے گھر کی خواتین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گی، نماز کا تذکرہ آئے گا، وہ ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور وہاں کے بچے اگر پڑھے لکھے ہیں، اچھے ہیں، تو ہمارے بچوں کے ساتھ جب گھلیں گے، ملیں گے، تو اچھائی ان کو حاصل ہوگی، اچھی تربیت ان کو ملے گی، ایجوکیشن ان کو ملے گا، تعلیم ان کو ملے گی۔ لیکن اگر اسی کے بالکل برعکس ہمارے پڑوسی ایسے ہیں کہ وہ نہ تو نمازوں کے پابند ہیں، نہ ہی دیندار ہیں، نہ ہی پڑھائی لکھائی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کی یہ جو نحوست ہے، یہ نحوست ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہوگی، ان کی یہ بے برکتی ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہوگی، اور ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا ماحول ہوگا۔ کیونکہ ہم ساتھ میں رہتے ہیں نا، تو پڑوس میں رہنے والے سے انسان ضرور متاثر ہوتا ہے۔ عرب میں ایک محاورہ ہے، الصاحب صاحب والطبائع جذابہ، کہ جو ساتھی ہوتا ہے وہ اپنی طرف آپ کو کھینچنے والا ہوتا ہے، اور جو طبیعتیں ہیں، فطرتیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مائل کرنے والی ہوتی۔ تو اگر آپ کے پڑوسی اچھے ہیں تو آپ کا گھر اچھا رہے گا، اگر آپ کے پڑوسی خراب ہیں تو پھر آپ کا گھر بھی خراب ہو جائے گا۔ خاص طور پر اگر پڑوسی ایسے آ جائیں جو شراب پینے والے ہوں، پڑوسی اگر ایسے آ جائیں جو بلند آواز میں گانے چلانے والے ہوں، میوزک چلانے والے ہوں، تو پھر آپ کا رہنا بھی اس گھر میں دوبر ہو جائے گا، اور ان کو دیکھ کر کے آپ کے گھر میں بھی میوزک بجایا جائے گا، آپ کے بچے بھی گانوں کے شوقین ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی فلموں کے شوقین ہو جائیں گے۔ اس لیے پڑوسی کا انتخاب اور اچھے پڑوسی کا انتخاب بہت ضروری امر ہے۔ عرب میں ایک محاورہ تھا، الجار قبل الدار، کہ گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی دیکھ لو، گھر کو متعین کرنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو کہ کیا آپ کے پڑوسی اچھے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے پڑوسی اچھے ہیں تو وہاں پر گھر لو، چاہے اس کا کرایہ آپ کو زیادہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ بعض سلف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی قیمت بہت زیادہ رکھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کی قیمت اتنی زیادہ کیوں رکھی ہے، تو انہوں نے اپنے بازو میں رہنے والے ایک امام وقت کا نام لیا کہ یہ امام وقت، یہ دنیا کے بڑے عالم میرے گھر کے بازو میں ہیں، تو میں گھر کا اتنا پیسہ لے رہا ہوں، اور اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں آنے کا آپ سے میں اتنا پیسہ لے رہا ہوں۔ تو الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑوسی اچھا ہونے کو انسان کی سعادت میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 15372، نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سعادت المرء الجار الصالح والمرکب الہنی والمسکن الواسع، انسان کی سعادت میں سے ہیں، اس کے لکی ہونے کی علامت ہے، اس کے اچھا اور خوشبخت ہونے کی علامت ہے کیا؟ 3 چیزیں، الجار الصالح، نیک پڑوسی، والمرکب الہنی، اور اچھی سواری، والمسکن الواسع، اور کشادہ گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو انسان کی سعادت میں شمار کیا، اور سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اچھا پڑوسی۔ آپ نے فرمایا الجار الصالح، نیک پڑوسی ہے، تو یعنی اس کے پڑوس میں رہنے والا انسان بھی بڑا اچھا ہے، بہت سعید ہے، بہت خوشبخت ہے کہ اس کو ایسے اچھے نیک پڑوسی ملے۔
یعنی اگر جس کا پڑوسی اچھا نہ ہو تو اس کا مطلب کہ وہ سعادت میں نہیں ہے بلکہ وہ شقاوت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ برے پڑوسیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5502 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام فإن جار البادیۃ یتحول عنک، کہ اگر آپ کو کہیں ہمیشہ رہنا ہو، پرماننٹ آپ کو کہیں پر رہنا ہو، تو ایسی جگہ پر رہتے ہوئے آپ برے پڑوسی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے برے پڑوسیوں سے بچائے۔ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ، ہاں اگر آپ کہیں دور جا رہے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو 2-4 دن کہیں پر رہنا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پڑوسی کیسا ہے، کیونکہ جو بادیہ کا جو پڑوسی ہے، سفر کا جو پڑوسی ہے، وہ آپ سے تھوڑے دنوں میں چلا جائے گا، یا تو آپ اس کے پاس سے چلے جائیں گے یا وہ خود آپ کے پاس سے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں پر پرماننٹلی رہ رہے ہوں، ہمیشگی کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو وہاں پر اچھے پڑوسی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برے پڑوسیوں سے بچائے۔ تو نبی علیہ السلام نے برے پڑوسیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے میں اچھے پڑوسیوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ اس لیے الجار قبل الدار، گھر دیکھنے سے پہلے اگر گھر آپ اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پڑوسی کا بھی آپ انتخاب صحیح طور پر کریں، اور آپ جب وہاں رہیں تو آپ بھی پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی بھی آپ کا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اچھے پڑوسی نصیب فرما، برے پڑوسیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔